بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ کے آخری دین کو قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اس دین میں کوئی بھی کمی بیشی نہیں کی جا سکے گی، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ یہ حفاظت کا کام اللہ رب العزت اپنے بندوں سے لیتا رہا ہے۔ قرآن کی حفاظت بھی اور شریعت کی حفاظت بھی۔ ہر دور میں اللہ نے ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا جنہوں نے زمانے کے اور حالات کے اثرات کو دین سے ہٹا کر مکمل صحیح دین کو پیش کیا ہے۔ تجدید کا کام، اجتہاد کا کام، اصلاح کا کام تاریخ کے ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اس دین پر بہت حملے ہوئے، اس دین کو مٹانے اور ختم کرنے کی بڑی سازشیں کی گئیں، لیکن یہ دین اسی شکل میں آج تک ہمارے پاس محفوظ ہو کر آیا ہے جس طرح سے یہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ میں آپ کے سامنے وہ نمونے پیش کروں گا اور تاریخ کے مختلف ادوار کا جائزہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جن کے ذریعے آپ کے دل میں یہ بات بیٹھے اور ہمارے سامنے یہ حقیقت کھلے کہ اللہ رب العزت نے اس دین کی حفاظت ہر زمانے میں کی ہے۔ اس دین پر جو بھی حملے کیے گئے ہوں، چاہے اس کے قرآن پر کیے گئے ہوں، اس کے شریعت کے اصول کے اوپر کیے گئے ہوں، سیاسی نوعیت کے حملے رہے ہوں یا علمی نوعیت کے حملے کیے گئے ہوں، سب پر ہمارے علماء، مجددین، مصلحین نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں اور اسلام کے دفاع میں وہ خدمات پیش کی ہیں کہ جس کی مثال دنیا کی کسی تاریخ میں بھی نہیں ملتی ہے۔ آپ جانتے ہیں عیسائی مذہب کتنا جلدی اپنی اصل شکل سے بدل گیا تھا۔ پہلی صدی میں، فرسٹ سینچری میں، 65 عیسوی میں سینٹ پال کے ذریعے سے عیسائی مذہب کو مکمل طور پہ تبدیل کر دیا گیا، اس کا نقشہ بدل گیا، اس کا چربہ چینج کر دیا گیا، اس کا ہیولہ ہی باقی نہ رہا۔ جو دین ایک اللہ کی پرستش کی دعوت دینے کے لیے آیا تھا وہ شرک میں پڑ گیا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے بدھ مذہب کی ہے کہ جو دین، مومنٹ، تحریک بت پرستی کے خلاف کھڑی ہوئی تھی، وہی سب سے بڑے بت کی علمبردار بن گئی۔ اور نہ جانے کتنی مثالیں ہیں جو تاریخ سے آپ کے سامنے آئیں گی، مختلف مذاہب کی اور مختلف تحریکوں اور مختلف مومنٹس کی۔ لیکن اسلام، ہمارا دین، اللہ رب العزت کی طرف سے جس طرح سے دیا گیا تھا اس شکل میں ہم تک پہنچا ہے، حالانکہ 1500 سال گزر گئے۔ یہ اسلام کا معجزہ ہے، قرآن کا معجزہ ہے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت تک نبی ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ اگر دین بدل جاتا تو ضرورت تھی کہ اللہ دین کو صحیح طور پر دوبارہ سے دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے نبیوں کو بھیجتا، لیکن جب دین باقی ہے اور اپنی اصل شکل میں موجود ہے اور اس میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے تو کسی اور نبی کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی صدی میں جو دور صحابہ ہے، اس دور میں بھی بڑے سخت حملے ہوئے تھے۔ ان کا سامنا کیسے کیا اس دور کے لوگوں نے، وہ ایک لمبی تاریخ ہے، ایک صدی کی کہانی ہے۔ ظاہر سی بات ہے میں مختلف نمونے منتخب کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور تاریخ اصلاح و تجدید، تاریخ دعوت و عزیمت جو اسلام کی ایک تابناک تاریخ ہے، اس کے مختلف نقوش آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ ہر دور میں اور ہر طریقے کے جو چیلنجز اسلام کے اوپر آئے ہیں، جو سیاسی حیثیت سے بڑے چیلنجز آئے، جو باطنی مومنٹس کی طرف سے بڑے بڑے حملے ہوئے، جو عقائد کے اوپر اٹیکس کیے گئے،
جو علمی اعتبار سے زمانے میں الگ الگ حالات کے اعتبار سے اسلام پر نشانے سادھے گئے، ان تمام مسائل کو کیسے اللہ کے نیک بندوں نے، علماء نے، مجددین نے فیس کیا اور اس کا مقابلہ کیا۔ میں نے ابتدائی دور کے اور دور صحابہ سے دو شخصیتوں کو منتخب کیا ہے اور دو حالات آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے، تاکہ ہم اس پہلے دور کو، اس پہلی صدی کو اور اس دور کے بڑے چیلنجز کو سمجھ سکیں اور کس طرح اس کا مقابلہ کیا گیا، کیسے اللہ رب العزت کی طرف سے ان افراد کو تیار کیا گیا جنہوں نے اس کا بھرپور اور پرزور مقابلہ کر کے دین کے تحفظ اور اسلام کے بقا کی عظیم الشان خدمت انجام دی ہے۔ پہلی مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور سے متعلق ہے، اور دوسری مثال سن 60 ہجری حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے دور سے متعلق ہے۔ ان دو مثالوں کو ہم سمجھیں گے اور ان دو نمونوں کے ذریعے سے جو دین کے اور اسلام کے صحیح مطلب کو اور شریعت کے تحفظ کو اور دین کی بقا کو جو ان حضرات کی طرف سے قربانیاں پیش کر کے ایک طاقت ملی ہے، وہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو جو اسلام دشمن عناصر تھے، جو ایلیمنٹس تھے، اینیمیز تھے، دین کے باغی تھے، انہوں نے سر اٹھا لیا اور دین پر حملہ بول دیا، اور ایسا حملہ، ایسا سخت حملہ جو ہر طرف سے تھا۔ عرب کے مختلف قبیلوں کی طرف سے ارتداد کی لہر تھی، کھلا انکار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، دین کا انکار۔ یہ کوئی چند مٹھی بھر جماعت نہیں تھی، یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے اور مختلف قبیلوں کے لوگ تھے۔ ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مسلمانوں کے لیے بہت سخت غم کا لمحہ تھا۔ اس وقت کو برداشت کر لے جانا، اس وقت اپنے آپ کو تھام کر رکھنا آسان کام نہیں تھا، لیکن ان سخت حالات کے بیچ میں اسلام کے اوپر براہ راست حملہ ایک بڑے طوفان کی شکل میں سامنے آیا۔ عرب کے جو قبیلے تھے، نجد کا علاقہ تھا، یمن تک پھیلے ہوئے جو قبیلے تھے، ان کی طرف سے کھلی بغاوت اسلام کے خلاف ہو گئی تھی، اور ایسے لوگ کھڑے ہو گئے تھے جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، اور وہ تنہا لوگ نہیں تھے جو اپنی طرف سے یوں ہی دعویٰ کر بیٹھے ہوں اور لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کے حالات ہیں کہ ان کے پیچھے پورا قبیلہ تھا۔ مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، سجاع، طلیحہ اسدی، اور اس طرح کے اور بھی کئی نام ہیں جو اس دور میں کھڑے ہوئے تھے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت قریب کے وقت میں دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی دو لوگوں نے دعویٰ کر دیا تھا نبوت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ان سے مقابلہ تو نہیں کیا تھا، وہ حالات نہیں بنے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کافی تھا کہ دوسرے ان پر اعتماد نہ کریں، لیکن دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان لوگوں کی طرف سے جو ہنگامہ برپا کیا گیا اور قبائلی عصبیت کو بنیاد بنا کر اپنے علاقے اور قبیلے کو ساتھ لے کر جو اسلام پر حملہ بولا گیا، وہ سخت تھا۔ دوسری طرف جو اسلام والے تھے، اسلام کو قبول کیے ہوئے تھے، اسلام کو مانتے تھے اور نماز روزے سب کو پورے طور پر اختیار کرتے تھے، ان میں بھی کچھ ایسے لوگ کھڑے ہو گئے تھے جو زکوٰۃ دینے کا انکار کر رہے تھے، جن کو مانعین زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ ایک طرف وہ بڑی جماعت تھی جو دین سے پلٹ گئی تھی، جو اسلام میں داخل ہوئے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد دوسرے نبی بننے کے دعویٰ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کر دیا تھا۔ ایک طرف وہ جماعت تھی جو حضور کو مانتی تھی، قرآن کو مانتی تھی، نماز کو مانتی تھی، زکوٰۃ کو نہیں مانتی تھی، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔
پھر انہی میں ایک جماعت وہ بھی تھی جو زکوٰۃ کو فرض تو سمجھتی تھی لیکن کہتی تھی کہ ہم خلیفہ کو نہیں دیں گے۔ ایسے وقت میں جب کہ ہر طرف سے حملے تھے، اسلام نشانے پر تھا، اسلامی مملکت نشانے پر تھی، نظام خلافت پر بڑی کھلی دھمکیاں تھیں، ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت جس طرح سے ابھر کر سامنے آئی ہے، انہوں نے جس طرح سے مقابلہ کیا ہے اور اسلام کو تھاما ہے، سنبھالا ہے اور سہارا دیا ہے، اور اللہ کے دین کو جو طاقت پہنچائی ہے، وہ اپنے آپ میں ایک بے مثال داستان ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت شان کی دلیل ہے، اور ان کے پہلے خلیفہ بننے کے صحیح انتخاب کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو منتخب کیا تھا کہ وہ اس عہدے کو سنبھال کر اتنی بھاری ذمہ داری لے کر ایسے سخت موقع پر اسلام کی صحیح ترجمانی کر سکیں اور اس دین کو جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس کو مضبوطی سے قائم کر سکیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کی پوری زندگی پیش کرنا ممکن نہیں ہے، میں صرف اشاروں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ان اسٹینڈز کو آپ کے سامنے پیش کروں گا جنہوں نے اس دین کے تحفظ میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات کسی ایمان والے کے لیے غیر معروف نہیں ہے، ان کی عظیم شان، ان کا بلند مرتبہ، ان کی گراں قدر خدمات کسی بھی مسلمان کے سامنے پوشیدہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق، حضور کا ان پر اعتماد، دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینے کا جذبہ، قربانیاں پر قربانیاں پیش کرنے کا مادہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دینا اور اپنا سب کچھ نچھاور کر دینا، اپنا خاندان، اپنا مال و دولت، سب کچھ حضور کے قدموں میں لا ڈالنا، یہ وہ صفت ہے، وہ عنصر ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سب سے ممتاز کر دیتا ہے۔ پہلے دن سے انہوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، اخیر وقت تک ایسا نبھایا کہ کوئی ساتھی دوسرے ساتھی کے لیے ایسی وفا نہیں پیش کر سکتا ہے، ایسی مثال نہیں پیش کر سکتا ہے، ایسا وعدہ نہیں نبھا سکتا ہے، ایسا تعلق ثابت نہیں کر سکتا ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جو اعتماد کیا، ان پر جو بھروسہ کیا، ان کو جو مقام دیا، ان کو جو عزت دی، ان کو جو اپنا قریب بنایا، ان کو اپنا مشیر خاص طے کیا اور ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں ان کے ساتھ مشورہ رکھا، یہ حضور کے اعتماد اور ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی دلیل ہے۔ یاد کریے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے، اس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ایک پہاڑ ٹوٹا تھا، غم کا پہاڑ، مصیبت کا پہاڑ، درد اور تکلیف کا پہاڑ، کہ جس کو برداشت کرنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر اور باہمت شخص کے لیے مشکل ہو رہا تھا، اور وہ اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، بلکہ اپنی تلوار نکال کر آ گئے تھے کہ اگر کوئی کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، حضور موجود ہیں، ابھی آئیں گے۔ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے، ان کا ذہن قبول ہی نہیں کر رہا تھا کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اور ابھی بہت سارے کام باقی ہیں۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام پر، مسلمانوں پر بڑے سخت حملے ہو رہے ہیں، ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، ان کے اعتبار سے ایسا وہ سوچ رہے تھے۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جس اعتماد کے ساتھ، حالانکہ حضور سے سب سے زیادہ محبت کا دعویٰ اگر کوئی کر سکتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کر سکتے ہیں، اور انہوں نے ثابت بھی کیا ہے، لیکن انہوں نے کس طرح امت کو سنبھالا، کس طرح اسلام کے ہمیشہ رہنے کا میسج دیا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ اس آیت کے ساتھ جب انہوں نے مسلمانوں کے سامنے خطاب کیا ہے اور یہ تاریخی جملہ کہا ہے، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله
فإن اللہ حی لن یموت۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اسے کان کھول کر سن لینا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اسے کان کھول کر سن لینا چاہیے اللہ زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی، اس کی عبادت چلتی رہے گی۔ یہ تاریخی جملہ اور یہ مسلمانوں میں اسلام کا شعور جگانا اور اسلام پر اعتماد دوبارہ سے پختہ کرنا اور حالات سے ٹکرا کر دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینے کا جذبہ بیدار کرنا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا عظیم ترین کام تھا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سخت ترین حملے ہوئے ہیں، جن کا میں نے کچھ اشارہ اور ذکر آپ کے سامنے کیا ہے، خاص طور پر جو زکوٰۃ نہ دینے والے تھے، زکوٰۃ کو فرض مانتے تھے لیکن زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں تھے، ان کے خلاف حملہ کیا جائے، ان سے مقابلہ کیا جائے، ان سے جنگ کی جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، ایسے ہی ان کا معاملہ ٹال دیا جائے۔ اس بارے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی الگ الگ رائے تھی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی جو ہر وقت اپنے جوش میں، اپنے جذبے میں اور دین کے لیے ذرہ برابر بھی کمی کو نہ برداشت کرنے میں ایک رمز ہے، ایک عنوان ہے، ایک سیمبل ہے، وہ بھی اس مقام پر یہ رائے رکھ رہے تھے کہ ان سے جنگ نہ کی جائے، ان سے مقابلہ نہ کیا جائے، ذرا ان کا معاملہ ٹال دیا جائے۔ ابھی مرتد لوگوں سے حملہ، مرتد کی طرف سے حملہ ہو رہا ہے، ان سے مقابلہ چل رہا ہے، الگ الگ فرنٹس پر جنگ چل رہی ہے، یمامہ میں جنگ چل رہی ہے، یمن میں جنگ چل رہی ہے، دوسری طرف فارس اور یہ روم کی طرف سے خطرات موجود ہیں۔ ایسے میں ایک نیا فرنٹ کھولنا، ایک نیا محاذ کھولنا جنگ کا بالکل بھی درست نہیں ہوگا، لیکن قربان جائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، انہوں نے اس وقت جو جملے کہے ہیں وہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، سن لو، جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ کے گلے میں باندھنے والی رسی بھی دیا کرتا تھا اور مجھے نہیں دے گا تو میں اس سے جنگ کروں گا، سن لو، میں اس میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب ہم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا یہ سٹینڈ دیکھا اور اتنا مضبوط ان کا موقف دیکھا اور ان کی رائے دیکھی اور اتنا مضبوط ان کا اعتماد دیکھا اپنی اس رائے کے اوپر، تو ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ حق پر ہیں اور ہمارا دل بھی اس کے لیے منشرح ہو گیا۔ دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ تاریخ ساز جملہ جس نے آگے کی پوری تاریخ رقم کر دی ہے، انہوں نے کہا تھا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کمی کی جائے اور میں زندہ رہوں؟ ایسا ناممکن ہے، دین میں کمی ہو رہی ہو اور ابوبکر زندہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، یا تو ابوبکر اس کی راہ میں قربان ہو جائے گا یا دین کو مکمل شکل میں دنیا کے سامنے پیش کر کے رہے گا۔ دین کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، دین میں قطر بیون کی جائے، دین کو کاٹا جائے، توڑا جائے، دین میں کچھ حصے کو مانا جائے، کچھ حصے کو رد کر دیا جائے اور ابوبکر خاموش بیٹھا رہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو جنگ 2 سال میں کی، حضرت ابوبکر کو ٹائم کتنا ملا ہے؟ 2-2.5 سال، پوری مدت خلافت، سن 11 ہجری اور سن 12 ہجری، یہ 2 سال ایسے تھے جو سخت ترین اسلام کے اوپر اور مدینے کے اوپر حملے کے تھے، اٹیک کے تھے، اور ہر طرف سے فرنٹ کھلا ہوا تھا جنگ کا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان تمام فرنٹس کے اوپر جو مقابلہ کیا ہے، جس طرح سے افراد کو تیار کیا ہے، لوگوں کو لگایا ہے اور زبردست لیڈرشپ تیار کی ہے، جنگ کی لیڈرشپ، اور اسی طرح قرآن کے حفاظت کے لیے، قرآن کو لکھنے کے لیے اکیڈمک لوگ جو قرآن کو کلیکٹ کر کے لوگوں سے تیار کریں، اس کو محفوظ کریں۔ جنگ یمامہ میں 70 حفاظ کرام شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد لوگوں کو فکر ہوئی تھی کہ کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے، لوگ بھول نہ جائیں اور یاد کرنے والے حافظین قرآن جو ہے وہ دنیا سے رخصت نہ ہو جائے۔ تو قرآن لکھا ہوا موجود تو تھا لیکن الگ الگ جگہ پر تھا، اس کو ایک جگہ محفوظ کر لیا جائے، اس کا ڈاکومنٹیشن کا کام کر دیا جائے، ایک جگہ اس کو محفوظ شکل میں رکھ دیا جائے تاکہ اسی سے آگے اس کو جاری رکھا جا سکے۔ یہ کام بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا۔ تو دین کے اوپر حضور کے بعد جو سب سے پہلا حملہ تھا اور بڑا سخت حملہ تھا اور مختلف فرنٹس کے اوپر حملہ تھا،
اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو شخصیت اللہ کی طرف سے منتخب کی گئی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت تھی، اور اس پہلے مرحلے میں دین کے تحفظ اور دین کے بقا کا یہ عظیم الشان کام اللہ نے اس بندے کے ذریعے سے لیا۔ ورنہ نبیوں کے دنیا سے جانے کے بعد بہت جلد دین بدل جایا کرتے ہیں، تاریخ ایسا بتاتی ہے، کیونکہ ان کے بعد والے اس دین کو مکمل شکل میں محفوظ نہیں رکھ پاتے، اور سازشی لوگ، منافق لوگ گھس کر دین کو بدل دیا کرتے ہیں، جیسا کہ عیسائی مذہب میں ہوا۔ آپ جانتے ہیں اس کی تاریخ، اگر آپ نے پڑھی ہے تو سینٹ پال کی اگر تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو یہی نمونہ آپ کے سامنے آئے گا۔ دوسری مثال میں مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وقت نہیں ہے کہ زیادہ تفصیل کے ساتھ حالات کو بیان کیا جائے اور اس پورے دور کا جائزہ لیا جائے۔ میں اس ابتدائی دور کے جو صحابہ کا دور ہے ان میں سے ایک دوسری مثال اور دوسرا نمونہ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی ہیں، محبوب ترین لڑکوں میں سے حضور کے ہیں، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سے محبت کی اور اتنا پیار کیا ہے کہ شاید ہی کسی اور کے لیے ویسا پیار حضور نے ظاہر کیا ہو۔ دعا فرمائی ہے کہ اللہ جو حسین سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت فرما۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو حضور جس طرح سے اپنے کاندھوں پر بٹھایا کرتے تھے، گھوڑا بن کر ان کو سوار کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے اگر حضرت حسن آ جاتے تھے تو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھا لیتے تھے۔ آج کوئی تصور کر سکتا ہے ایسا؟ اور یہ بڑا معیوب سے سمجھا جائے گا کہ کوئی اپنے بیٹے کو، اپنے پوتے اور نواسے کے ساتھ اس طرح لوگوں کے سامنے محبت ظاہر کرے۔ یہ حضور کا نمونہ ہے، یہ حضور کا اسوہ ہے۔ اور یہاں تک روایات میں آتا ہے، صحیح روایات میں، کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ ممبر پر ہوتے تھے، حضور خطاب فرماتے تھے، لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد حضرت حسن کی طرف دیکھتے تھے اور خطبہ جاری رکھتے تھے۔ کچھ جملے ان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے، کچھ جملے لوگوں کی طرف مخاطب کر کے کہتے تھے۔ یہ تعلق اور محبت کا اظہار حضور نے کیا ہے ان کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے، ان سے تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ آگے کے زمانے میں ان کے ذریعے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ذریعے جو دین کی خدمت ہونے والی تھی اس کو ظاہر کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منصب کو ظاہر کیا ہے، ان کے مقام کو واضح کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو حضور کے لخت جگر تھے، اور حضور کو اپنی زندگی میں خبر دے دی گئی تھی کہ ان کو شہید کیا جائے گا۔ صحیح روایت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تھے۔ ایک اس وقت جو بارش والا فرشتہ ہے وہ آتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس مٹی لے کر آیا ہوں۔ آپ کے اس بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بند کروا دیا ہوتا ہے کہ اس کمرے میں کوئی بھی داخل نہ ہو، حضور فرشتے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ اوپر سے کود کر آ جاتے ہیں۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا، اور میں اس کی مٹی لے کر آیا ہوں۔ وہ مٹی لاتے ہیں، اور وہ مٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو دی تھی۔ حضرت ام سلمہ نے اس کو اپنے پاس رکھا تھا، جو جس مٹی میں وہ شہید کیے جائیں گے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو حضرت علی کے ساتھ برابر کھڑے رہے، پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کی تو اس موقع پر بھی وہ حضرت حسن کے ساتھ کھڑے رہے، اور پورے دور کے اندر اپنی خدمات کو اور دین کو پیش کرنے اور دین کی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے جو بھی کام کر سکتے تھے وہ کرتے رہے، یہاں تک کہ جب یزید کو خلیفہ نامزد کیا گیا، جو کہ اس صلح کی مخالفت تھی جو صلح حضرت حسن نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما سے کی تھی۔ اس صلح کے مطابق بات یہ طے ہوئی تھی کہ حضرت معاویہ کے بعد مسلمانوں کے درمیان حکومت دے دی جائے گی، وہ مشورے سے، شورا سے جس کو بھی منتخب کریں گے وہ طے ہو جائے گا۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا، اور ان کے سامنے حالات کچھ ایسے تھے کہ ان کو ایسا لگا کہ اب اگر ہم نے مسلمانوں کے ہاتھ میں معاملہ چھوڑا تو پھر سے فتنہ و فساد ہوگا، اس لیے اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں کچھ لوگوں کے مشورے سے۔ اور اس کے پیچھے اور کیا حالات تھے اس کا تجزیہ کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن ایسا ہوا کہ یزید کو منتخب کر دیا گیا، یزید خلیفہ بنا دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان جیسے چند لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔
یہاں تک کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو یزید کی بیعت زبردستی لی جانے لگی ان لوگوں سے بھی جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ ان میں حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی تھے، ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے، ان میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان تمام حضرات سے پرزور طریقے پر زبردستی کر کے بیعت کا مطالبہ کیا جانے لگا۔ اکثر لوگوں نے ان میں سے جھک کر بیعت کر لی مجبور ہو کر، کیونکہ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر تیار نہیں تھے بیعت کے لیے، اور حضرت حسین ابن علی، ان دونوں نے اخیر تک بیعت نہیں کی تھی۔ یہ دونوں حضرات مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے تھے۔ مکے میں رہتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو عراق کے کوفہ کے علاقے سے خطوط ملے، جس میں وہ لوگ مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اس غلط نظام کے خلاف بغاوت کریں گے، اور جو اسلام پر حملہ ہو رہا ہے اور جو ظلم کیا جا رہا ہے، دین کو بدلا جا رہا ہے، ہم اس کو ہٹائیں گے، کوفہ کے اندر جو ظلم جاری ہے اس کو روکیں گے۔ اس طرح کی باتیں ان کی طرف سے پیش کی گئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے جو بات تھی وہ سمجھنے کی ہے، اور وہی ہمارا پوائنٹ ہے جو ہمارے اس خطبے سے ریلیٹ کرتا ہے، جو میں نے ٹاپک منتخب کیا ہے۔ دین اللہ کی طرف سے جو آیا تھا، اور دور صحابہ میں خلفائے راشدین کے زمانے میں جس طرح سے اس کو پیش کیا گیا تھا، وہ یہی تھا کہ اللہ کے اس دین کو مسلمانوں کے درمیان اصل بنیاد کے ساتھ پکڑ کر رکھا جائے گا، اور جو نظام حکومت اور نظام خلافت ہوگا وہ وراثت کے طریقے پر بانٹا نہیں جائے گا، بلکہ وہ مسلمانوں میں شورائی نظام کے تحت مشورے کے ذریعے جو بہتر شخص ہوگا اس کے انتخاب کی شکل میں کیا جائے گا۔ یہ اسلام کا اصول ہے، اور اسلام کا نظام جو خلافت ہے، نظام امارت ہے، اس کا یہی ضابطہ ہے۔ اس ضابطے کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ اس پورے نظام کو توڑا جا رہا ہے، اس پورے نظام کو ختم کیا جا رہا ہے، اور اسلام کے اس ضابطے کو مٹایا جا رہا ہے جو اہم ترین ضابطہ نظام خلافت اور نظام امارت کا ہے، تو انہوں نے اس پر خاموش رہنا قبول نہیں کیا۔ ظاہر ہے ان کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تھا، ان کو جو دین سے وفاداری ہو سکتی ہے، ان کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو سکتی ہے، ان کو اسلام کے لیے جو تعلق اور محبت ہو سکتی ہے، وہ دوسرا پیش نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور حالات جس طرح سے بنتے ہیں اس کا ایک الگ اپنا انالیسز ہے اور تجزیہ ہے۔ اس کو چھوڑ کر میں آپ کے سامنے یہ پہلو رکھتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان لیٹرز کو بنیاد بنا کر کوفہ کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا، جبکہ مکہ مکرمہ میں کئی صحابہ ان کو روک رہے تھے کہ آپ مت جائیے، وہ لوگ نہیں قائم رہیں گے آپ کے بیعت اور آپ کی مدد کے لیے، بلکہ وہ لوگ پلٹ جائیں گے، آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اور آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی۔ خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے رشتے میں چچا بھی ہوتے تھے، انہوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ مت جائیے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اندر کا جو جذبہ تھا، اور جن حالات کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ کس طرح دین کے معاملے میں کمی بیشی کی جا رہی ہے اور دین کو صحیح طور پر قائم نہیں رکھا جا رہا ہے، لہٰذا ان کا دل نہیں گوارا کر رہا تھا کہ وہ خاموش بیٹھے رہیں۔ وہ گئے، جانے کے بعد پھر وہاں عبید اللہ ابن زیاد، جو ملعون شخص، گورنر اور والی یزید کی طرف سے مسلط کیا گیا تھا کوفہ کی طرف، کوفہ کے اوپر، اس نے ایک لشکر تیار کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف محاذ کھول دیا، جنگ چھیڑ دی، اور مٹھی بھر جماعت ہی ان کے ساتھ رہی۔ کوفہ والوں نے دغا دیا، دھوکہ دیا، ساتھ نہیں دیا، بلا کر چھوڑ دیا، ان کو اپنے ساتھ نہیں لیا۔ جس محبت اور تعلق اور دعووں کے ساتھ ان کو بلایا تھا ویسا کچھ بھی ثابت نہیں کیا، بلکہ وہ اس دباؤ میں آ گئے جو عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے ہوا تھا، اور کچھ لالچ میں آ گئے جو ان کو دی گئی تھی، اور انہوں نے حضرت حسین کو تنہا چھوڑ دیا۔ وہی ہوا جس کا ڈر حضرت عبداللہ ابن عباس نے ظاہر کیا تھا، اور دوسرے بھی بعض صحابہ نے ظاہر کیا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ حضرت حسین کو اللہ کو ایک خاص مقام دینا تھا، اور اس مقام کے ذریعے سے امت کو ایک پیغام دینا تھا، وہ جاوداں پیغام، وہ زندہ پیغام قیامت تک چلتا رہے گا کہ تمہیں دین کے قائم کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی بھی دینی پڑے تو اس سے پیچھے مت ہٹو، اور اسے عزت کے ساتھ چن لو۔
حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ذلت گوارا نہیں کی، جھکنا گوارا نہیں کیا، انہوں نے دین کے تحفظ اور دین کے بقا کے لیے آخری سانس تک لڑنا گوارا کیا، پیاسے رہ کر اللہ کے راستے میں شہید ہونا قبول کر لیا، لیکن سرنڈر نہیں کیا، باطل نظام کو قبول نہیں کیا، اس کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا، اور عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ وہ حق کی دہائی دیتے رہے، حق کی آواز اٹھاتے رہے، اور انہوں نے اس بات کو سمجھا تھا، خطرہ محسوس کیا تھا کہ شاید وہاں جانے کے بعد حالات ویسے نہ ہوں جیسا ہم سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہ میں مکہ چھوڑ کر اس لیے جا رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ مکہ مکرمہ کا تقدس پامال ہو میرے خون کے ذریعے سے، کیونکہ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ یزید چھوڑے گا نہیں اور اپنے لشکروں کو کسی نہ کسی شکل میں بھیج کر مروانے کی کوشش کرے گا اور کسی نہ کسی طرح حملے کرے گا اور ان کو ستائے گا، لہٰذا مکے کے تقدس کو بحال رکھتے ہوئے میں باہر نکل کر چلے جاؤں، وہاں جو ہونا ہے سو ہو جائے۔ کربلا کی سرزمین پر 10 محرم الحرام کو سن 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شمر لعین نے شہید کر دیا۔ صحیح روایات ہیں ترمذی کی اور دوسری کہ جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے خواب میں دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس دن حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خون کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں یہ حسین کا خون ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مٹی پڑی ہوئی ہے، یعنی جیسے لگ رہا ہے جیسے مٹی کے پاس سے دھول جھکر سے آ رہے ہیں، تو فرمایا کہ میں حسین کی تدفین کر کے آ رہا ہوں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو منصب اللہ نے دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے لیے مقامات بیان فرمائے، اور جس طرح سے انہوں نے ان حالات میں اپنی سب سے بڑی قربانی، اپنی اور اپنے خاندان کی پوری قربانی پیش کر کے جو نمونہ سیٹ کیا ہے، جو اگزامپل سیٹ کی ہے، وہ ہمارے لیے پیغام ہے۔ وہ پیغام کیا ہے کہ اس دین میں کمی بیشی کی جائے گی تو حسین زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ جو حضرت ابو بکر نے کہا تھا اور کر کے دکھایا تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے عمل سے ثابت کیا اور اپنی جان کی قربانی، پورے خاندان کی قربانی دے دی۔ ایک لڑکا بچا تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو بیمار تھا، وہ جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا، اسی سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نسل چلی، ورنہ تو ان کی ساری اولاد کو شہید کر دیا گیا تھا، عورتوں کو شہید کیا گیا تھا، کتنی عورتوں کو شہید کیا گیا، کیا کچھ نہیں کیا گیا، لیکن اس ظلم کی تاریخ ترین داستان کو اسلام کے عظیم ترین نئے دور کے آغاز کے اعتبار سے بھی دیکھا گیا ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے اور صحیح کہا گیا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت دے کر اور اسلام کے نظام کے تحفظ کے لیے اس دور میں کھڑے ہو کر جس میں کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آواز اٹھا سکے، ایسا جابرانہ ظالمانہ نظام تھا، ایسی ڈکٹیٹرشپ تھی یزید کی کہ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آواز اٹھا سکے، اس میں انہوں نے جس طاقت کے ساتھ آواز اٹھائی اور اس نظام کے خلاف بغاوت کی جو دین کے خلاف چل رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے سے ٹکرا رہا تھا، خلافت کے خلاف قائم تھا، اس سے انہوں نے ٹکرا کر یہ مثال اور نظیر قیامت تک کے لیے زندہ کر دی کہ ہم دین کے اندر اگر بھی کوئی حملہ کیا جائے گا اور اس نظام کو پلٹا اور تبدیل کیا جائے گا جو دین کے خلاف ہے، ہم قبول نہیں کریں گے اور اس سے ٹکرائیں گے۔ یہ دو نمونے آپ کے سامنے ہیں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد کا، اور ایک کافی عرصے کے بعد سن 60 ہجری میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا نمونہ۔ ان دو کو آپ سامنے رکھیے تو اس پہلے دور کے چیلنجز اور اس چیلنجز کے سامنے اسلام کا دفاع اور اسلامی نظام کا دفاع کس طرح سے کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تاریخ بڑی لمبی ہے، واقعات بہت زیادہ ہیں، سب کو سمیٹنا ممکن نہیں ہے۔ عنوان آپ کے لیے کافی ہے کہ دین کے تحفظ کے لیے دور اول سے ہی جو قربانیاں، کوشش اور محنت کی گئی ہیں، اس کا نتیجہ ہے کہ دین آج بھی اسی شکل میں ہمارے پاس باقی ہے جس شکل میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ آگے سلسلہ دراز ہوگا، بعد کی صدیوں کے اوپر بھی گفتگو آئے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے والا اور تاریخ سے عبرت لینے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔